فرض کریں ہمارے پاس یہ ایک بلب ہے جو ان دونوں تاروں کے ساتھ جڑا ہے. اسے روشن کرنے کے لیے ہم اس سرکٹ کو کرنٹ کیسے دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ ہم ایک بیٹری کے ذریعے اسے وولٹیج دیں گے جس سے کرنٹ پیدا ہوگا اور یہ بلب روشن ہو جائے گا یا آن ہو جائے گا. لیکن یہ سب کیسے ہوگا، یہی ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے. ہم ایک متوازی مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس تصویر میں ہم کچھ بچوں کو اس سلائیڈ پہ کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ بچے سلائیڈ پر سے نیچے آ رہے ہیں اور یہاں کوئی شخص موجود ہے جو انہیں واپس سلائیڈ کے اوپر رکھتا جا رہا ہے اور یوں یہ چکر مسلسل جاری رہتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کا ایک مسلسل کرنٹ اس سلائیڈ پہ جاری رہے گا. اسی طرح ہم یہاں ان تاروں میں الیکٹرانز کے مسلسل کرنٹ کے پیدا ہونے کو سمجھیں گے. اب وہ کیا چیز ہے جو ان بچوں کو اس سلائیڈ پر یہاں اوپر سے نیچے کی جانب حرکت کروا رہی ہے؟ یہ مقام زمین سے ایک مخصوص اونچائی پر واقع ہے جس کی وجہ سے ایک پوٹینشیل انرجی یہاں پر بیٹھے بچے میں موجود ہوگی جس کی وجہ سے یہ بچہ حرکت کر سکتا ہے. لیکن دراصل یہ کشش ثقل یا گریوٹی ہوگی جو اس حرکت کا موجب بنے گی. اسی طرح یہاں ان دھاتی تاروں میں پہلے سے الیکٹرانز تو موجود ہیں لیکن ابھی وہ حرکت نہیں کر رہے ہیں. یہاں ہمیں گریوٹی کی طرح ایک قوت کی ضرورت ہے جو ان پہلے سے موجود الیکٹرانز کی حرکت کا موجب بن سکے، اور وہ قوت ہمیں مہیا ہوگی ایک عدد بیٹری کی طرف سے. اس بیٹری میں بھی پہلے سے مثبت اور منفی چارج ذرات موجود ہیں، یعنی الیکٹرانز اینڈ پروٹونز، اور اس کا ایک مثبت سرا یا پازیٹیو ٹرمینل ہے اور ایک منفی سرا یعنی نیگیٹو ٹرمینل ہے. فی الحال آسانی کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ مثبت سرا یہاں سے ان تاروں میں موجود مثبت ذروں یعنی پروٹونز کو دھکا دے گا اور یہ اس سمت میں حرکت کریں گے. اس حساب سے اگر پروٹونز یہاں سے یہاں حرکت کر رہے ہیں تو الیکٹرانز اس کی مخالف سمت میں یہاں سے یہاں حرکت کر رہے ہوں گے. ہم ایک جنرل کنونشن یا اردو میں جسے ہم کہہ لیں عمومی روایت کے طور پر یہ فرض کرتے ہیں کہ اس بیٹری کے مثبت سرے سے ذرات اس سمت میں دھکا لگائیں گے جس کی وجہ سے ان تاروں میں چارج ذرات کا ایک بہاؤ یا ایک کرنٹ پیدا ہوگا اس سمت میں. بیٹری میں کیمیائی عمل کے نتیجے میں چارج ذرات پیدا ہوتے رہیں گے جو اس تار میں موجود ذرات کو ایک مستقل دھکا لگاتے رہیں گے، اور جب تک بیٹری میں یہ کیمیائی عمل جاری رہے گا ہمارا کرنٹ بھی جاری رہے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ وولٹیج کیا ہوتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اسی سلائیڈ والی مثال میں ہم دیکھیں تو جب یہ بچے اس سلائیڈ پر اوپر سے نیچے آتے ہیں تو رگڑ کی قوت کی وجہ سے گرمائش پیدا ہوتی ہے نیچے آنے کے دوران، اور گرمائش توانائی کی ایک قسم ہے. تو یہ توانائی کہاں سے آئی سسٹم میں؟ اب جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اس اونچائی کی وجہ سے یہاں بچے میں پوٹینشیل انرجی پہلے سے موجود ہوگی، اور یہ پوٹینشیل انرجی نیچے آنے کے دوران ہیٹ انرجی یا حرارتی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہاں نیچے زمین پہ آنے تک یہ پوٹینشیل انرجی تقریباً ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس بچے کی ہائٹ کی وجہ سے تھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مقام پر ایک ہائی پوٹینشیل ہے اور اس مقام پر ایک لو پوٹینشیل ہے، اور جب اس مقام پر دوبارہ یہ بچہ آتا ہے تو پھر سے اس میں ہائی پوٹینشیل آ جاتا ہے. اور یہ جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے، یہ پوٹینشیل کا جو فرق ہے، یہاں موجود یہ شخص یا ہاتھ اس بچے کو دے رہا ہے جو دوبارہ اٹھا کر اس کو اوپر واپس ہائی پوٹینشیل پہ لے جاتا ہے، اور اس شخص کی وجہ سے بچوں کا یہ کرنٹ جاری رہے گا اس سسٹم میں. اسی طرح جب یہاں چارجز اس بلب میں سے گزرتے ہیں تو یہاں بھی بلب میں گرمائش پیدا ہوتی ہے. یہ ان چارجز کی پوٹینشیل انرجی ہے جو ہیٹ انرجی یا حرارتی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں موجود چارجز میں زیادہ پوٹینشیل انرجی ہوگی اور یہاں موجود چارجز میں کم پوٹینشیل انرجی ہوگی، اور اسی فرق کو ہم پوٹینشیل ڈفرنس یا دوسرے الفاظ میں وولٹیج کہتے ہیں. مثلا اگر ان دو مقامات کے درمیان پوٹینشیل ڈفرنس یا وولٹیج 1.5 وولٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دو مقامات میں موجود چارجز میں 1.5 جولز
پر کولمز کی پوٹینشیل انرجی کا فرق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کولم جو یہاں سے یہاں جاتا ہے وہ اس بیٹری کی وجہ سے 1.5 جولز کی توانائی حاصل کرتا ہے، اور ہر ایک کولم چارج جو یہاں سے یہاں جاتا ہے وہ 1.5 جولز کی پوٹینشیل انرجی کھو دیتا ہے یا لوز کرتا ہے۔ سو وولٹیج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک کولم چارج کتنی پوٹینشیل انرجی یا امکانی توانائی حاصل کر سکتا ہے یا کھو سکتا ہے ایک سسٹم میں یا ایک سرکٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ وولٹیج ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سسٹم میں کتنا ورک ڈن یا کام ہوا اس توانائی کے اندراج یا اخراج کی وجہ سے۔ اس پر ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے اور مزید بہتر سمجھیں گے ان تمام چیزوں کو اپنی اگلی ویڈیوز میں۔